السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6907، حضرت ابو الاشر الادارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوج تو صرف لیا اور حلق کے درمیان سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیوں نہیں؟ اگر تو ان کی راہ پہ نیزہ مارتا تو تیرے لیے کافی تھا۔ حضرت حوصرہ کی حدیث میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو ان کی راہ پہ میں نیزہ مارتا تو تیری طرف جائز تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6908، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے جبکہ آپ کے پاس ایک مسواک تھی۔ آپ نے اپنی نوکرانی کو آواز دی یا ام سلمہ کی نوکرانی کو آواز دی؟ راوی کو شک ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ بس حضرت ام سلمہ دوسرے حجروں کی طرف نکلی تو نوکرانی کو کھلونے چوپائی سے کھیلتے ہوئے پایا تو فرمایا، کیا بات ہو، تو کھلونوں سے کھیل رہی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں؟ اس نے عرض کی، قسم ہے میں نے آپ کی آواز نہیں سنی اللہ کے رسول۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے تکلیف دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 6909، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس قافلے کو اپنے ساتھی نہیں بناتے جس کے پاس گھنگرو ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6910، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عصر سے پہلے پڑھتا تھا، وہ رہ گئی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 6911، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی دوران کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت طلب کی، بس آپ آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، وہ بھی داخل ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر کے آگے آئے۔ پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، وہ بھی داخل ہوئے۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اندر آئے۔ حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو پکڑ کے درست کیا اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمائے، مجھ سے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ ایک گھڑی ان سے گفتگو کی، پھر وہ سارے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے اپنا کپڑا درست نہ کیا اور مجھے اپنے سے پیچھے نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک فرشتے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ اگر وہ داخل ہوتے اور تو میرے قریب ہوتی تو وہ سر نہ اٹھاتے اور بات کیے بغیر چلے جاتے۔ اور حدیث ہے 6912، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میں غریب تھی اور جنگل کی زمین میں رہتی تھی۔ اس حال میں رو رو کے اسے باتیں کرتی رہتی تھی۔ فرماتی ہیں، میں اس حالت پہ تھی، اس پہ رونے پہ تیار تھی، اچانک ایک عورت آئی سرزمین مدینہ سے، وہ مجھے سعادت مند بنانا چاہتی تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے جس کو اللہ نے اسے نکال دیا؟ بس میں رونے سے رک گئی۔ ایک اور حدیث ہے 6913، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھ لیا وہ جو عمل میری امت نے میرے بات کرنے تھے، میں نے ان کے لیے شفاعت کو اختیار کیا قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 6914، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔
ایک اور حدیث ہے 6915، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کی وہ گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا نہیں اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، مگر میں اس دن سے پہلے اس کو تلاش کر دیتی۔ ان کی برات ہے کہ میری تلاش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی طرف دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو ان پانچوں پہ کپڑا ڈالا، پھر فرمائے اے اللہ تو ان کے دشمن کو دشمن رکھ جو ان سے دشمنی کرے، اور ان کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے۔ ایک اور حدیث ہے 6916، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونا پہننے سے منع فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سونے کے ساتھ ہاتھی کے دانت باندھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو چاندی سے نہیں باندھ سکتے؟ پھر اس کو زعفران سے ملاؤ، وہ سونے کی مثل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6918، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے اپنے نصیب غلام دیکھا، وہ بھونک مارتا جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کو جسے ربا کہا جاتا تھا اپنے چہرے کو مٹی لگا دے۔ ایک اور حدیث ہے 6920، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی عورت کے پاس کتابت والا غلام ہو جبکہ اس غلام کے پاس آزاد ہونے کے لیے اتنے پیسے ہوں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے پردہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 6921، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کی مینڈیاں زور سے باندھتی ہے، کیا میں غسل جنابت کے وقت ان کو کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہ ہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پہ 3 لب پانی بہا کر دیا کر، پھر تو پاک ہو جائے گی جب تو نے ایسا کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 6922، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے ہجرت کے متعلق عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، سورہ آل عمران 195۔ حضرت داؤد کا قول ہے حضرت سفیان نے کہا اس آیت کے بعد خارجی نکل گیا اور اس کے ساتھ عورتیں بھی نکل گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 6923، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتی ہیں، ہمارے لیے نصف میراث کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی تمنا مت کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی مسلمان مرد و عورتیں، مومن مرد و عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سورہ احزاب نمبر 35۔ ایک اور حدیث ہے 6924، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میرے ہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے عبداللہ بن ابو امیہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ان سے کہا تھا عبداللہ اگر اللہ تجھے طائف پہ فتح دے تو میں تم کو غیلان کی بیٹی کے متعلق بتاؤں گا، وہ سب قبیلہ ثقیف کی ایسی عورت ہے جو 4 بل کے ساتھ آتی ہے اور 8 سے واپس جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 6925، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، مجھے اس آنکھ کے متعلق خوف ہوا ہے کہ وہ خراب ہے، کیا اس کی آنکھ میں سرما ڈالوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں عورت 1 سال گزارنے کے بعد مہنگی پہنتی تھی، آج تو عدت صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6926، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غسلوں سے جمع کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، بغیر احتلام کے، پھر روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی روزہ رکھ کر غسل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6927، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر کرتے تھے، 7 اور 5 کے ساتھ، ان کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے تھے، سلام اور کلام کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 6928، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اس کے لیے بھلائی کہو، بے شک فرشتے کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لنا ولہ وقبنا منہ اخبا صالحتا فقلتها فآقا بن اللہ عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے 6929، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا ہے، مہمان نوازی بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، اگر اسلام کو پاتا ہے تو ان کے لیے چیزیں فائدہ مند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے لیے اور اپنی بڑائی و تعریف کے لیے دیتا تھا، اس نے ایک دن بھی رب اغفر لی یوم الدین نہیں کہا۔ ایک اور حدیث ہے 6930، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری بیٹی بیمار ہوئی، میں نے اس کے لیے لوٹے میں نبید بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ابل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بیمار ہے، میں نے اس کے لیے اس میں نبید بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ ایک اور حدیث ہے 6931، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسخ کے متعلق کیا اس کی کوئی نسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مسخ کیا گیا اس کی کوئی نسل ہے، وہ ان کے جانے کے بعد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6932، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ذات کی قسم ام سلمہ جس کا نام کا حلف اٹھاتی ہے، اگر وعدے کے لحاظ سے لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کوئی آدمی تھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کام بھیجا تھا۔ فرماتی وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی آئے ہیں 3 بار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتی ہے سورہ طلوع ہونے سے تھوڑے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بس جب آئے تو ہم پہچان گئے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خصوصی کام ہے، بس ہم سب گھر سے نکل گئے، جبکہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں سب سے آخر میں گھر سے نکلی۔ ایک اور حدیث ہے 6933، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ تھا جس پہ ہمیشگی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6934، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی کے لگاتار روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ایک اور حدیث ہے 6935، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اس حالت میں کہ انہوں نے اوڑھنی کی ہوئی تھی۔
ایک اور حدیث ہے 693 سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ارشاد ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سراغ میں ایک سراغ ہے، یعنی آگے والے سراغ میں۔ ایک اور حدیث ہے 6937 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تاکہ آپ کے اکثر نوافل بیٹھ کے ہوتے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ تھا جس میں ہمیشگی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6938 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر کے پائے اور زینے جنت میں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6939 حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرا بستر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کے پاس ہوتا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے اس حال میں کہ میں سامنے ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6940 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئی، حالت بیماری میں نے یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو سواری پر سوار ہو کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس سورہ طور کی قرات کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6941 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی چادروں کا پلو ایک بالش ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو ان کے دونوں پاؤں باہر رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ بس، اس سے زیادہ نہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6942 حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاکرہ ہوا اس عورت کے متعلق جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس کی مدت دو مدتوں میں سے ہے، وہ ہے جو بعد میں ختم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوں، یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قریب کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اس کے متعلق پوچھنے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا حضرت صبیہ بن حارث سلیمہ کے ہاں ان کے شوہر کے وفات کے چند راتیں بعد ولادت ہوئی بنی عبدالدار سے جن کی کنیت ابو سنابل تھی۔ انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ حلال ہو گئیں، بس میں نے اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سنابل نے فرمایا تو حلال نہیں ہوئی۔ حضرت صبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس بات کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شادی کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔